پر قرآن سے فیض لینے اور اس کی تلاوت کرنے اور اس سے فیض و برکات حاصل کرنے کی بار بار تاکید فرماتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی جو مومنوں کے لیے شفا رحمت ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، قرآن دلوں کی صحت ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ فجر میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتوں کو نزول ہوا کرتا ہے۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں بہتر آدمی وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو حضور جس سے بہتر کہہ دیں، اب یہ بتائیں اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لصحابہ۔ حضور نے فرمایا، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن مقدس تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کی قرآن مقدس کل میدان قیامت میں شفاعت کرے گا۔ اور شفاعت کس طرح کرے گا؟ فرمایا جب اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو فرمایا قرآن مقدس وہاں پر حاضر ہوگا۔ جب کسی گناہ کے پاداش و بنیاد پر جب اس بندے کو جہنم کا پروانہ دیا جائے گا تو قرآن سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ، یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا محبت سے، مجھے اپنی آنکھوں سے لگا تھا، مجھے اپنے سینے سے لگا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ قرآن کہے گا پروردگار جب تک یہ جنت میں جائے گا نہیں، میں تیری بارگاہ میں سفارش پر سفارش کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی۔ حضرت امام شافعی علی رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، نوجوان عالم نہیں تھا، فاضل نہیں تھا، بہت بڑا علامہ مفتی نہیں تھا، لیکن آپ فرماتے بہت تقوی شعار آدمی تھا، متقی پرہیزگار آدمی تھا۔ وہ نوجوان اس بات کو غور سے سنیں جو اپنی کامیابی کرکٹ کے گراؤنڈ میں ڈھونڈتے ہیں، وہ نوجوان اس چیز کو غور سے سنیں جو اپنی کامیابی تاش کے پتوں میں ڈھونڈتے ہیں اور عیاشوں کے اڈوں پر جا کر ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ نمازیں پڑھا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی تلاوت کی یہ برکتیں ہیں، وہ کہنے لگتا ہے مولوی صاحب، مولانا صاحب ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو جوانی ہے، دل جوان ہے، داڑیاں جوان ہے، مونچھ جوان ہے، ابھی تو سب کچھ جوان ہے، جب عمر ہوگی، بوڑھے ہوں گے، تب یہ سب نیکیاں کر لی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہی جو نوجوان جو بڑھاپے کا کہہ کر عذر کرتا ہے، ابھی اس نے آج کیا، کل حضرت اسرائیل کل نفس ذائقۃ الموت کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے، کفے افسوس مل کر رہ گیا۔ اور پھر اگر کسی کو بڑھاپی ہی کا انتظار ہے تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر یہ عذر ہوتا ہے مولانا صاحب اب تو بینائی کمزور ہو گئی، اب تو آنکھ سے قرآن مقدس پڑھ بھی نہیں سکتا، اب تو دکھائی بھی کم دیتا ہے، مولانا صاحب یہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ہڈیوں نے گوشت کا سہارا چھوڑ دیا ہے، مولانا صاحب، علامہ صاحب اب تو جماعت میں کھڑا ہوا بھی نہیں جاتا، اب تو معدہ بھی خراب ہو گیا، کمزور ہو گئے، اب پیشاب بھی نہیں رکتا، مسجد تک جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچیں، اسی لیے فرمایا کہ سب سے اچھی عبادت جوان کی عبادت ہوتی ہے، سب سے اچھی عبادت جوانی کی عبادت۔ جوانی میں جو پڑھ لو گے، جو قرآن مقدس کی تلاوت کر لو گے،
اور جو اللہ کی عبادت کر لو گے. اسی لیے رب قدیر فرماتا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جوان مصلی پر کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے, جب جوان مصلی پہ اپنا سر رکھ کر جب رب کے حضور روتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے میرا عرش جھوم جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جتنی توبہ مجھے جوان کی پسند ہے اتنی توبہ کسی اور کی پسند نہیں. اس لیے جوان غور سے سنیں, جو سوچتے ہیں عمر ہو جائے گی تب میں اس چیز کو کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان میرے علاقے کا تھا, حج بیت اللہ کے لیے گیا اور حتیم میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. آپ فرماتے جب قرآن مقدس بند کر تھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتا اے اللہ جیسے تو نے آج مجھے قرآن کی تلاوت کا شرف بخشا ہے, میں ہر لمحہ تیری کتاب کو پڑھتا رہتا ہوں. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا انتظام قبر میں بھی کر دینا تاکہ قبر میں بھی بیٹھ کر میں تیری قرآن کی تلاوت کرتا رہوں, قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. اللہ اکبر. اس نے دعا مانگ کے جب فارغ ہوا حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے قریب آیا اور کہا حضور آپ سے کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا حضرت ابھی ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا, ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا. اپنی جیب سے چند درہم نکالے اور کہا حضرت یہ رکھ لیں, میرے انتقال کے بعد میری اس پیسے سے میرا کفن خرید کر مجھے دیجیے گا, میری جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دیجیے گا. حضرت امام شافعی فرماتے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا. ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھا اور سنت بھی پڑھی. پڑھنے کے بعد نفل جیسے ختم ہوئی میں نے دیکھا اس کی روح قبض مسری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں میں نے اس پیسے کا کفن خریدا اور اس کو دیا, نماز جنازہ پڑھی, اس کو دفن کر دیا. آپ فرماتے ہیں برسوں سالوں کے بعد میں پھر آیا خانے کعبہ. اتفاق ایسا کہ پھر مجھے جنازہ پڑھنے کی مجھے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور جس جگہ قبر کھودی جا رہی تھی وہیں پر اس جوان کی بھی قبر تھی. اس جوان کی قبر جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں وہی دعا یاد آئی. میں نے سوچا کتنا پیارا جوان تھا کہ جب دعا کرتا تو کہتا مولا مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا. آپ فرماتے ہیں ابھی یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی قبر کی دیوار ڈھہ گئی. میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ جوان اپنی قبر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا. وہ جوان بیٹھا اپنی قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا. اس نے کہا امام صاحب السلام علیکم, آپ نے میری دعا سنی تھی, میں رب سے دعا مانگتا تھا, یہ دیکھیں قبر میں اللہ نے یہاں انتظام فرما دیا ہے.